السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اپنے مخارج کو ایک دفعہ اور ریویژن کرتے ہیں، یعنی مخارج کے اعتبار سے حروف کی ترتیب میں ہم نے حروف حلقی پڑھ لیے، حروف لہاتیہ، حروف شجریہ، حروف حافہ، حروف طرفیہ، حروف نطعیہ، حروف لثویہ اور حروف صفیریہ پڑھ لیے۔ یہ سارے حروف حلق اور زبان سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ یہاں پر یہ سارے مخارج زبان کے کمپلیٹ ہو گئے۔ چلیں ان کو ترتیب سے ایک دفعہ اور ریویژن کرتے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین حا، غین خا۔ حمزہ ہا ادنی الحلق یعنی حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین حا وسط الحلق یعنی حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور غین خا اقصی الحلق یعنی حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے یہ حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا حروف لہاتیہ۔ ہمارے حلق کے درمیان میں ایک کوا ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں کوا کہتے ہیں، وہ عربی میں لہاتیہ کہلاتا ہے۔ 2 حروف کاف اور قاف یہ حروف لہاتیہ کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ کوے کے آس پاس سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے حروف لہاتیہ کہلاتے ہیں۔ کوے کے پیچھے والے حصے سے یعنی نرم تالو سے قاف، اور کوے کے آگے والے حصے یعنی سخت تالو سے کاف ادا ہوتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں ہم یہ کہیں گے کہ نرم تالو سے قاف اور سخت تالو سے کاف ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے حرف حافہ۔ حرف حافہ حافۃ اللسان سے ادا ہوتا ہے۔ حافۃ اللسان کا مطلب زبان کے دونوں موٹے کنارے، یعنی زبان کی جو دونوں سائڈیں ہیں وہ اوپر کی داڑھوں سے لگیں گی تو حرف ضاد ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا اگلے حروف ہیں حروف شجریہ، زبان کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف شجریہ 3 ہیں: جیم، شین، یا۔ یعنی جب زبان کا درمیانی حصہ تالو کے درمیانی حصے سے لگے گا تو 3 حرف ادا ہوں گے: جیم، شین، یا۔ یہ حروف شجریہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے 2 حروف آ گئے، 3 حروف آ گئے حروف طرفیہ۔ یعنی حروف طرفیہ زبان کا اگلا حصہ، درمیانی حصے کے بعد والا جو آگے کا حصہ ہوتا ہے وہ طرفیہ طرفت اللسان کہلاتا ہے۔ اور طرف اللسان سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں: لام، نون اور را۔ یعنی جب زبان اوپر کے آگے کے 6 دانت اور 2 داڑھوں سے لگے تو لام ادا ہوگا، اور جب زبان اوپر کے آگے کے 6 دانتوں سے لگے تو نون ادا ہوگا، اور جب زبان اوپر کے آگے کے 4 دانتوں سے لگے تو را ادا ہوگا۔ اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ لام، نون، را، 8، 6، 4۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ گئے حروف لثویہ۔ راس اللسان یعنی زبان کی نوک سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں: ثا، ذال، ظا۔ یعنی کہ جب زبان کی نوک آگے کے اوپر کے 2 دانتوں کے کناروں سے لگے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں: ثا، ذال، ظا۔ یہ نرمی والے حروف بھی کہلاتے ہیں کیونکہ ان کی ادائیگی نرمی سے کی جاتی ہے: ثا، ذال، ظا۔ راس اللسان سے 3 حروف اور ادا ہوتے ہیں جو حروف نطعیہ کہلاتے ہیں، یعنی تا، دال، طا۔ جب زبان کی نوک اوپر کے آگے کے 2 دانتوں کی جڑوں سے لگے
یعنی جڑ کا مطلب یہ ہوا جہاں پر دانت اور مسوڑے آپس میں مل رہے ہیں وہاں پر لگے تو 3 حرف ادا ہوتے ہیں تا، دال، طا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 حرف اور ہیں جو راس اللسان سے ادا ہوتے ہیں. یہ 3 حروف حروف صفیریہ کہلاتے ہیں. جب زبان کی نوک نیچے کے آگے کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو 3 حرف ادا ہوں گے زا، سین، صاد. ٹھیک ہے. یہ حروف صفیریہ کہلاتے ہیں. یہ سیٹی والے حروف بھی کہلاتے ہیں کیونکہ ان کی ادائیگی کے وقت ہلکی سی سیٹی کی آواز آتی ہے. زا، سین، صاد. امید ہے آج کا سبق اچھی طریقے سے آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہاں تک زبان اور حلق کے مخارج کمپلیٹ ہو گئے. سبق کو اچھی طریقے سے ریوائز کریں، گروپ میں سینڈ کریں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.